السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آپ نے اس کے سننے کی سعادت حاصل کی۔ چند باتیں انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ تمامی حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ موجودہ وقت میں عورتوں کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے، وہ بھی خاص کر دینی تعلیم۔ اس تعلق سے بھی آپ تمامی حضرات کو ہمیں اس بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں چند باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم سے کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لایا ہے اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورت آئیں اور آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو ہم سے سبقت لے گئے، مرد تو ہم سے آگے ہو گئے اس معاملے میں کہ وہ صبح و شام آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل، اپنے زندگی کے معاملات آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ ان کے مسائل کا حل ان کو بتا دیا کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا بن پڑے گا یا رسول اللہ؟ ہم اپنے زندگی کے مسائل کہاں جا کر جانیں؟ ہم اپنے معاملات کو کس سے شیئر کریں؟ کون ہمیں بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاملات میں ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اس لیے یا رسول اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کوئی ایسا دن متعین کر دیں جس دن آپ ہمارے درمیان آئیں، ہمارے مسائل سنیں اور اس کا حل ہمیں بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کی یہ بات سنی تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے متعین کر دیا، ہفتے میں ایک دن ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں جو بات آتی ہے، یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک جگہ کا متعین ہونا، عورتوں کی تعلیم کے لیے دنوں کا متعین ہونا، عورتوں کی تعلیم کے لیے جگہ کا، دن کا انتخاب کرنا، یہ اسی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی کھولا گیا ہے، بچیوں کے لیے مدرسہ کھولا گیا، بچیوں کے لیے تعلیم گاہ جو ہے وہ کھولا گیا ہے، فلانا مدرسہ بچیوں کا مدرسہ ہے، فلانا اسکول بچیوں کا اسکول ہے۔ تو یہ کہاں سے لایا گیا؟ اسی حدیث پاک سے لیا گیا ہے کہ بچیوں کے لیے الگ سے تعلیم گاہ کا بھی قیام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کام کو کیا ہے۔
اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ نکھر کر سامنے آتی ہے کہ عورتوں کے لیے تعلیم کا معاملہ چلانے کے لیے الگ سے جگہ کا انتخاب کرنا، دن کا انتخاب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ایک مسئلہ اس حدیث پاک سے حل ہوا۔ اب دوسری بات آپ ذرا سنیے اس حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن متعین کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین کردہ دن پر وہاں پہنچ گئے۔ حضور جب وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان خطبہ دیا۔ جیسے آج اگر ہمیں آپ کو سکھانا مقصد ہے تو میں خطبے کے لیے کھڑا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے درمیان خطبہ دیا۔ اب دیکھیے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہیں، ایسی بہت ساری خاتون ہیں جن کے اوپر یہ صدمہ پہنچا ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ کھویا ہے۔ تو تم میں سے کوئی خاتون جس کی 3 لڑکیاں یا 3 لڑکے، 3 اولاد جس کے مر گئے ہوں، یاد رکھو اگر تم نے اس پر صبر کیا ہے تو تمہارے اور جہنم کے درمیان وہ بچے پردے کی طرح حائل ہو جائیں گے، یعنی تمہیں جہنم میں وہ نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ بیان فرمایا تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ 3 اولادوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ 2 اولادیں اس نے کھوئی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی صبر کرنے پر یہی اجر ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ اللہ رب العزت حائل کرے گا، اور وہ پردہ ان کے بچوں کی سفارش کی وجہ کر ہوگا۔ اب حدیث کا یہ دوسرا حصہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس دوسرے حصے میں جو بات سیکھنے کی ہے، پہلے حصے میں تو آپ نے سیکھ لیا کہ مدرسے کا قیام، تعلیم گاہ کا قیام عورتوں کے لیے خاص کر کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اب دوسرا یہ کہ مسائلوں کا جاننا، جن چیزوں کے بارے میں معلومات نہ ہو ان چیزوں کے تعلق سے سوال کرنا، مبلغ سے، مبلغہ سے، عالم دین سے، معلومات رکھنے والے آدمی سے سوال کرنا، جاننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک عورت نے سوال کیا یا نہیں کیا؟ جی ہاں سوال کیا، تو پتہ چلا اپنی باتیں اور اپنا مسئلہ کسی جانکار کے سامنے رکھ کر اس سے پوچھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا ایک حصہ ہے جسے آپ سنت کی شکل میں جان سکتے ہیں۔ یعنی عورتوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ کسی عالم دین سے، کسی مبلغ سے، کسی مبلغہ سے جانیں، سوال کریں اگر وہ نہیں جانتی ہیں تب۔ یہ دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے بزرگوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی اجازت دی، اور اسلام نے بھی عورتوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ عورتیں اپنے مسائل کے بارے میں جانکار سے سوال کریں اور جانیں اس تعلق سے۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے اس حدیث پاک کی وہ یہ ہے کہ بزرگوں اور دوستوں، دین کے معاملے میں نہ مردوں کو دور رکھا گیا ہے نہ عورتوں کو دور رکھا گیا ہے، دونوں کو دین سے قریب ہونے کا حکم دیا گیا ہے، دین سیکھنے کا دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مرد بھی دین سیکھے اور عورت بھی دین سیکھے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ چلن چل پڑا کہ ہم نے اور آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف تو بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی مستحکم کے ساتھ ہم نے اور آپ نے لگایا، لیکن دین کی طرف ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو نہیں لایا، جس کے نتیجے میں آج مسلمان تنزلی کی طرف ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین کے آخری دور تک اسلام نے کتنا ترقی کیا، کیا عروج تھا اسلام کا، کیا بلندی تھی اسلام کی، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ عروج اور زوال دونوں ساتھ مل کر کے چلے، یعنی بڑھتا بھی تھا گھٹتا بھی تھا۔ جنگ ہونے لگی مسلمانوں کے بیچ، تخت کو لے کر، گدی کو لے کر،
بادشاہت کو لے کر آپس میں مسلمان لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تو اس میں تنزلی آئی۔ دین کے معاملات میں اس دور میں بھی کام کیا گیا، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں سائنس پر بہت کام ہوا، میتھس پر بہت کام ہوا، بہت زیادہ کام ہوا۔ خاص کر کنسٹرکٹیو معاملہ جو تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نیٹ ورکنگ سسٹم بڑا تیز کیا گیا، جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا، یعنی لوگوں تک آسانی کے ساتھ زکوٰۃ کا مال پہنچانا، لوگوں تک آسانی کے ساتھ ان کی ضروریات کا سامان بیت المال سے نکال کر ان تک پہنچانا، یعنی نیٹ ورکنگ کو بہت تیز کیا گیا۔ سائنس کی تعلیم بہت مضبوط کی گئی، میتھ کی تعلیم کو بہت زیادہ مضبوط کیا گیا۔ تو ان سب معاملات میں اسلام نے وہاں پر عروج دیکھا، لیکن عروج کے ساتھ زوال بھی رہا کہ بعد کے دور میں لوگ تخت کے لیے لڑتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے۔ مگر آج کون سا دور ہے؟ آج نہ مسلمانوں کے پاس تعلیم ہے، نہ تخت ہے، تو پوری طریقے سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ دور زوال کا دور ہے، مسلمان مٹنے کے کاغار پر آ رہا ہے، یہ دور مٹنے والا دور ہے مسلمانوں کا، جو حالات ہمارے اور آپ کے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آج یہ دور ہمارے درمیان کیوں پیدا ہو گیا، آج ہم اس دور سے کیوں گزر رہے ہیں۔ وہ زمانہ عروج کا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، لیکن آج کے وقت میں مسلمان کے لیے عروج ہے ہی نہیں، صرف زوال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بات آپ جان لیجئے کہ اس سوال کا جواب آپ کو کوئی مولوی نہیں دے گا، کوئی اسکول کا ماسٹر نہیں دے گا، کوئی اسپیکر نہیں دے گا، کوئی بھی سمجھدار انسان نہیں دے گا۔ اگر آپ کو اس کا بہتر جواب تلاشنا ہے تو آپ اللہ کے کلام قرآن مجید سے پوچھیے کہ اے قرآن، تو اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں بتا کہ آج تنزلی کی طرف ہم کیوں ہیں، عروج کا نام و نشان کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو قرآن ایک جواب دے گا آپ کو، اور قرآن کیا جواب دے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا، کتاب اخرجت للناس، یہ جو کتاب یعنی قرآن مجید، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام کس لیے اتارا تھا ہم نے؟ اس لیے اتارا تھا تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالیں اور اجالے کی طرف لے آئیں، لوگوں کو اندھیرے سے نکالے اور کہاں لے آئیں؟ اجالے کی طرف لے آئیں۔ ایک مثال آپ سمجھیے کہ یہ بلب جل رہا ہے، یہ روشنی جل رہی ہے، اگر آپ اس روشنی کے قریب ہیں تو آپ کا چہرہ صاف دکھے گا، ایک دم نمایاں دکھے گا، آپ کی آنکھ بھی دکھے گی، آپ کا کان بھی دکھے گا، آپ کی ناک بھی دکھے گی، آپ کا بال بھی دکھے گا، آپ کا چہرہ ایک دم صاف دکھے گا۔ لیکن جیسے آپ اس سے دوریاں بناتے چلے جائیں گے تو آپ بتائیے، روشنی سے جب دور بھاگیں گے تو اندھیرے کے نزدیک آئیں گے نا جی؟ روشنی سے دور بھاگیں گے تو کس کے نزدیک پہنچیں گے آپ؟ اندھیرے کے نزدیک پہنچیں گے۔ لیکن اگر اندھیرے سے دور بھاگتے ہیں تو آپ کس کے قریب پہنچیے گا؟ روشنی کے قریب پہنچیے گا۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ایک روشن کتاب ہے، قرآن مجید ایک روشن کتاب ہے، اور اللہ رب العزت کیا فرماتا؟ میں نے یہ کتاب اس لیے اتاری تھی تاکہ تم کو اندھیرے سے نکالے اور روشنی کی طرف لا کر کے کھڑا کر دے۔ صحابہ کرام نے اس کتاب کی اہمیت کو سمجھا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی حدیث کی اہمیت کو سمجھا، اور ساری زندگی اسی چراغ اور اسی بلب کے قریب رہے، وہ تو نکھرتے رہے، چمکتے رہے، زمانہ ان کو دیکھتا رہا۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ سب سے زیادہ دوری اگر ہم نے کسی چیز سے بنا رکھی ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، جس سے ہم نے سب سے زیادہ دوری بنا لی ہے۔ اور یہی دوری کی وجہ ہے کہ آج ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، یہ جو میں اندھیرے پن کی بات کر رہا ہوں، اس اندھیرے سے آپ دنیا کا اندھیرا مراد مت لیجئے۔ کتاب علم کی روشنی کا نام ہے، قرآن مجید کے اندر علم کی روشنی ہے،
اور جو علم کی روشنی سے دور ہوگا وہ جہالت کے اندھیرے میں پھنسے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اندھیرا میں کس کو کہہ رہا تھا۔ اندھیرا جہالت ہے اور روشنی قرآن ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا علم ہے۔ جو علم کے پاس جائے گا وہ جہالت کے اندھیرے سے دور ہو جائے گا، اور جو علم سے دور بھاگے گا وہ جہالت کے اندھیرے میں پھنس جائے گا۔ اور آج بدقسمتی سے یہی ہوا کہ اللہ کے علم سے، اللہ کی کتاب سے ہم دور ہو گئے، اس روشنی سے دور ہو گئے، تو جہالت کے اندھیرے میں ہم اور آپ آ کر کے پھنس گئے۔ اور اس پھنسنے سے ہمیں کیا نقصان ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نقصان کہ ہم نے جو گمراہی کی چیز تھی اسے ہی دین سمجھ لیا۔ جو اللہ کی عدالت میں شرک ہے ہم نے اسے عبادت اور بندگی سمجھ لیا۔ جو اللہ کی عدالت میں گناہ ہے ہم نے اسے ثواب کا کام سمجھ لیا۔ یہ کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے روشنی سے چھٹکارا پایا اور جہالت کے اندھیروں میں آ کر ہم پھنس گئے۔ ایک بہت چھوٹی سی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بزرگوں، بڑی چھوٹی سی بات۔ ہم لوگ تو حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہی ہیں، اور ماننا بھی چاہیے، بہاریوں کو خاص کر، اور بزرگوں سے عقیدت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ ہر ایمان والا اپنے بڑوں سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ اگر محبت ہے تو ایک چیز یاد رکھیے کہ حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے۔ کسی نے حضرت سے سوال کیا کہ حضور، اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شرک کر جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ان سے شرک ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ حدیث پاک سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت مخدوم بہاری نے انہیں کس انداز سے سمجھایا؟ آپ نے فرمایا کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی اگر چل رہی ہو تو کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور، یہ تو مشکل ہے۔ مشکل کیا؟ ہمارے لیے ناممکن، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی حال کچھ شرک کا ہے کہ بندہ کر دیتا ہے مگر دیکھ نہیں پاتا۔ تو سوال ہوا کہ حضور کیسے دیکھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا روشنی ساتھ لے کر کے چلو، تو روشنی اگر ہے تو اندھیری رات نہ ہوگی، روشنی اگر ہے تو کالا پہاڑ تمہیں صاف دکھے گا، روشنی اگر ہے تو اس پہاڑ پر چلتی ہوئی چونٹی بھی تمہیں دکھ جائے گی، اور اسی روشنی کا نام اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلو، دیکھو کبھی بھی تم شرک کے دلدل میں نہیں پھنسو گے۔ لیکن آج بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی سائڈ کر دیا اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سائڈ کر دیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب روشنی ہے ہی نہیں تو اندھیرے میں تو ہمیں ٹھوکر لگنا ہی لگنا ہے بزرگوں۔ اور اسی ٹھوکر کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے بچے اور بچیاں گناہ کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ٹی وی چینلوں میں، سوشل میڈیا پر، اخباروں میں، پرنٹ میڈیا میں، سب جگہ یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ کیا بھائی؟ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی تنظیم ہے، جس تنظیم کی بدولت موجودہ حکومت رن کر رہی ہے اور بڑی پاورفل ہو چکی ہے موجودہ حکومت۔ اس تنظیم کے ادھیکش نے، سرو سروا نے یہ بات کہی کہ سال بھر میں کم از کم 10 لاکھ مسلم لڑکیوں کا دھرم پریورتن ہونا انیواریہ ہے۔ دھرم پریورتن ہوگا ان کا، تب جا کر کے یہ بھارت ہندو راشٹر بنے گا۔ کیا آپ نے یہ خبر نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو آپ سے بڑا کہلے سست اور کاہل آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ خبر نہیں معلوم ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بہت بڑے کاہل انسان ہیں، بہت سست انسان ہیں، جس کو مذہب اسلام سے جڑے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ میں غافلوں کو پسند نہیں کرتا ہوں اور لوگ غفلت کی ہی وجہ کر جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں صاحب۔ اتنی بڑی بات کسی نے کہہ دی اور صرف کہی نہیں، ان باتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ صاحب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ رن کر رہی ہیں، ہم تک اور آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟
میرے ساتھ حادثہ ہوا، میں نے نکاح پڑھایا، مجبوری نکاح پڑھایا، کورٹ میرج کا پیپر سامنے ہے، اب اگر نکاح نہ پڑھائیں تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ نکاح تو پڑھانے کو پڑھا دیا، 1.5 سال کے بعد فون آتا ہے لڑکی کا کہ لڑکے نے واپس دھرم پریورتن کر لیا۔ آپ کے سامنے آ کر کے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا، آپ نے اس کو قرآن کی تعلیم کے لیے جو ہے آپ نے اس کو ہندی میں قرآن گفٹ کیا تھا، آج اس نے واپس دھرم پریورتن کر لیا۔ فلانے کے شراد میں گیا تھا، فلانے پوجا میں گیا تھا، فلانے جگہ اس نے لوبان جلایا ہے، فلانی جگہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، خبر ملنی آنی شروع ہو گئی۔ معاملہ بالکل صاف تھا کہ ایک پلاننگ کے تحت آپ کی بچی کو پھنسایا گیا، کورٹ میرج کیا گیا، اور پھر دکھاوے کے لیے کہ گھر والوں کو بھی ساتھ جوڑ لیا جائے ایک نکاح پڑھا لیا گیا، اور پھر 1.5 سال کے بعد اپنے رنگ پر وہ بندہ واپس چلا آیا۔ میرے ساتھ ہوا ہے، آج بھی میرے پاس سرٹیفکیٹ رکھی ہوئی ہے، کسی کو اگر گواہی کے طور پر دیکھنا ہو تو مجھ سے ملاقات کرے۔ کیا جھانسا تھا؟ برقع پسند ہے، تمہارا اسلام پسند ہے، جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات پسند ہے، مسلمانوں کی عید پسند ہے، مسلمانوں کی بول چال پسند ہے۔ ارے صاحب یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، یہ تو سب ایک دھوکہ ہے، چھلاوا ہے، اصل مقصد تو کچھ اور ہے کہ ایک بہت بڑا مشن اس پر کام کر رہا ہے اور آپ کی بچیاں اس میں پھنستی چلی جا رہی ہیں۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ۔ میرے پاس کم از کم اب تک 14 کال عید کے بعد آ چکے ہیں، 14 کال کہ صابر صاحب نکاح پڑھانا ہے، نکاح ایسے لوگوں کا۔ لیکن جب میری زندگی میں ایک حادثہ ہو گیا میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، نہیں صاحب میں نے ایسا نکاح نہیں پڑھانا ہے۔ لیکن میں نے ان بچیوں کا نمبر ضرور لیا اور اپنی جانب سے 3 بار 4 بار 5 بار فون کر کے ان بچیوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ باقی اللہ حافظ ہے، سمجھ جائے تو دین بچ جائے، گھر بچ جائے، نہ سمجھ سکے تو وہ پھر جانے اور اللہ جانے اور اس کے معاملات جانے۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک چھوٹے سے شہر میں، ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والا میرے جیسا آدمی آج اس معاملات سے گرست ہے، متاثر ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا فیمس بھی ہوں، لوگ مجھے زیادہ جانتے بھی ہیں، میرا نام میرا نمبر بہت زیادہ ساروجنک ہے، لوگوں کو آسانی سے مل جاتا ہے، لوگ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مجھ سے بڑے بڑے لوگوں کا کیا ہوگا؟ کہاں یہ معاشرہ کس جگہ جا رہا ہے؟ یہ کس جگہ ہم اور آپ آ کر کے کھڑے ہوئے ہوئے صاحب؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک وجہ ہے کہ آج بچیاں کسی کے جھانسے میں آ رہی ہیں، بچے کسی کے جھانسے میں آ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے قرآن سے دوری، خدا کی قسم قرآن سے دوری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے دوری۔ ہم اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، ہم نے تو دین کیا سمجھا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہے؟ کچھ پڑھاتے ہیں آپ دین میں؟ جی ہاں ماشاءاللہ میرا بیٹا 4 بار قرآن ختم کر چکا ہے اور اردو جو ہے وہ 5 تک پڑھ لیا ہے، اردو کا جو 5واں قاعدہ ہوتا ہے وہاں تک اس نے پڑھ لیا ہے، اور نماز پڑھنا بھی سیکھ گیا، 4 قل یاد ہو گیا اس کو، اور تحیات یاد ہے، درود شریف یاد ہے، دعائے معصورہ یاد ہے، بس ہو گیا دین مکمل، یہی تک دین مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کا بیٹا یہ جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا ہے کہ کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے؟ آپ کا بیٹا اتنا بڑا جانکار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کہ دین کون سا سچا دین ہے اور کون سا جھوٹا مذہب ہے؟ یہ ساری چیزیں تو آپ نے کبھی اپنے بچے کو سکھائی نہیں، بتائی نہیں، سمجھائی نہیں۔ صاحب آپ کہتے ہیں کہ آج کل کی بچیاں ایسی ہیں، میں کہتا ہوں، میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی کہ حضور کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اسلام کے عروج کا حال جانیے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کے مطابق رات کے وقت جب دنیا سوتی تھی تو آپ رعایا کے درمیان گھومتے تھے، کسی کے اگر جھوپڑی کا دیا جلتا ہوا دکھ جاتا آپ وہاں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یا تو 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے یا پھر کسی کے گھر مہمان ہے، تبھی یہ دیا جل رہا ہے، وگرنہ یہ تو سونے اور آرام کرنے کا وقت ہے۔ آپ نے ایک جھوپڑی میں دیا جلتا دیکھا،
آپ اس کے قریب گئے، آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں امی دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ کہا کیوں نہیں ملا سکتی ہو؟ ارے کل کسٹمر تک دودھ پہنچانا ہے اور آج دودھ کم آیا ہے، پانی ملاؤ گی تب تو سب تک پہنچے گا، نہیں تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، پانی ملاؤ۔ بیٹی نے کہا نہیں ملاتی میں پانی۔ کہا کیوں نہیں ملاتی؟ کہا اس لیے کہ عمر کو خبر ہو گئی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ماں نے پلٹ کر جواب دیا عمر دیکھنے آ رہے ہیں، ابھی رات کے اندھیرے میں ان کو کیا دکھے گا؟ تو بیٹی نے پلٹ کر جواب دیا اماں عمر دیکھے نہ دیکھے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور کیونکہ عمر اللہ والا ہے اور جو اللہ والا ہوتا ہے کسی نہ کسی بہانے اللہ اس تک خبر پہنچا دیتا ہے، اس لیے ڈرو اس معاملے سے کہ رات کی تنہائی میں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نشان لگاؤ اس مکان پر صبح آنا ہے۔ نشان لگ گیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر سارا کام چھوڑ کر سیدھا اسی دروازے پر آئے، دستک دی، دروازہ کھولا گیا، بوڑھی عورت سامنے تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم ہی ہو اس گھر کی گارجین؟ کہا جی۔ اب اس عورت کے دل میں خیال آنے لگا کہ لگتا ہے رات والا واقعہ عمر کو پتہ چل گیا ہے کیا؟ یہ دروازے پر میرے آ کر کے کھڑے ہیں، لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے یا عمر نے سن لیا ہے، اب تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اچانک حضرت عمر نے فرمایا میں تمہارے دروازے پر اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کر دوں، کیونکہ میں نے تمہاری بیٹی کے اندر تقویٰ دیکھا ہے، اللہ سے ڈرنے کا جذبہ دیکھا ہے، اللہ سے کیسے ڈرا جائے، اللہ کے بارے میں کیسا یقین، کیسا تیقن میں نے یہ دیکھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری بچی سے اپنے بچے کا نکاح کروا دوں۔ اب ذرا بتائیے کہ اس وقت کی بچی میں اللہ کا ڈر کیسا تھا اور آج کی بچی میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ ہوٹلوں میں جا رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمی کے ساتھ جا رہی ہیں، اگر زنا کر رہی ہیں کون سا ثواب کا کام ہے یہ؟ چاہے کسی کے ساتھ کرے، کوئی بھی کرے، یہ بچیاں کیوں نہیں اللہ سے ڈر رہی ہیں؟ وہ کیوں ڈرتی تھی؟ ایک ہی جواب ہے بزرگوں، ایک ہی جواب ہے، ان کو قرآن اور حدیث سے جوڑ کر کے رکھا جاتا تھا تو دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ آج قرآن حدیث ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے بچوں کے پاس کہاں سے ہوگا؟ اور جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا اس کے دل میں کبھی اللہ کا ڈر ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ سوچئے کہ فلموں کو دیکھیں، وہ پی کے فلم تھا نا بھائی، جو پی کے فلم دیکھیں اور او مائی گاڈ جیسی فلم دیکھیں جس کے اندر دھرموں کو ایک دم بری طریقے سے برباد کر کے ایک دم کہہ لیجئے ڈسٹرائے کر کے دکھایا گیا ہے۔ اب ہمارے بچے تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ بتائیے تو یہ پنڈت مولانا سناتے ہیں کہ بھائی جہنم میں آگ میں جلایا جائے گا اور تیل میں چھانا جائے گا، تو آدمی نہیں پکوڑا ہے کہ اس کو چھانا جائے گا۔ اب آج کل کا نوجوان لڑکا لڑکی سن رہا ہے، کہہ رہا ہاں بات تو صحیح ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے دھرم کے نام پر۔ ہائے 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 ہائے، افسوس صد افسوس کہ اللہ کے عذاب کو بھی لوگوں نے کیا بنا لیا؟ ہنسنے کا ایک بہانہ کہ انسان پکوڑا ہے جس کو چھنا جائے گا تیل میں۔ اب اگر بچے یہ سیکھیں گے تو بتائیے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا؟ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے روح نکل گئی۔ کیا بھائی کیا پڑھ رہے تھے؟ جہنم کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، مارے ڈر کے دل پھٹا اور روح پرواز کر گئی۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیے، اپنے بچوں کو سورہ رحمان میں یہ پڑھوائیے کہ اللہ رب العزت ایسا قادر مطلق ہے کہ جب تم مرغے کو ذبح کرتے ہو تو اس کے پیر اور اس کے سر کو ایک ساتھ جوڑ کر کے اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ بھی اگر تم نے برا کیا ہے اس دنیا میں تو تمہیں اللہ اسی طریقے سے پکڑ کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا، یعنی تمہارے پیر اور تمہارے گردنوں کو ایک ساتھ فرشتے پکڑیں گے اور جہنم کی آگ کے حوالے کریں گے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اے انسان تو اتنا طاقتور ہے کہ تو مرغے کو اس طریقے سے پکڑ سکتا ہے، اور تیرا رب اتنا کمزور ہے کہ تجھے تیرے پیر اور تیری پیشانیوں کے بال سے اللہ نہ پکڑ سکے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے
اپنے بچے اور بچیوں کو یہ تعلیم دیجئے، یہ سکھائیے، تب جا کر ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ اور آپ میں سے اتنے مسلمان ہیں، کیا آپ میں سے کسی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کسی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چھوٹا موٹا کہیں پر کچھ معاملہ کرے، کوئی مجلس رکھے، کوئی بیان کی مجلس رکھے، جہاں عورتوں کو اکٹھا کرے، جہاں کسی عالم دین کو بلا کر کے ان کی اصلاح کرا؟ آپ میں سے کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ کیوں رہے گا جذبہ؟ جب اپنے سدھرنے کا جذبہ نہیں ہے تو دوسرے کو سدھارنے کا جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آئے گا؟ جس کو اپنے سدھرنے کا خیال ہو وہی تو دوسروں کو سدھارنے کا خیال رکھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دعوت دینے کے لیے پیدا کیا ہے اور دعوت قبول کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کا احکام، جناب محمد رسول اللہ کی سنت لوگوں تک پہنچائیے، جتنا ہو سکے معاشرے کی اصلاح کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، تب جا کر آپ اللہ کے جنت کے حقدار ہیں، وگرنہ آپ اللہ کے جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بس ایک چھوٹی سی مثال سن لیجیے۔ اگر آپ کسی شخص کے بال بچے کا بھلا نہیں کرتے، اس کا برا کرتے ہیں، اس کو برائی کرتا ہوا دیکھ کر آپ چھوڑ دیتے ہیں، دھوپ میں جل رہا ہے اس کو آپ سایہ نہیں دیتے ہیں، اور اس کے ماں باپ کو یہ خبر ہو، جب آپ کبھی اس کے گھر جائیں گے تو وہ آپ کو سایہ دے گا؟ بولیے بولیے، دے گا سایہ؟ ایک گلاس پانی پلائے گا آپ کو؟ جواب دیجئے ہمیں، جی پلائے گا پانی؟ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے بچے کو دھوپ میں جلتا ہوا چھوڑ دیا، برائی کرتا ہوا چھوڑ دیا، اسے جلتے ہوئے چھوڑ دیا اس نے، برا کرتے ہوئے چھوڑ دیا اس نے۔ لیکن اگر بھلا کر دیں تو میرے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ بس اسی مثال کو سمجھیے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت یہ گھر ہے، اور اس گھر میں انہی لوگوں کا داخلہ ہوگا جو اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، جو اس دنیا کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اللہ نے انہی لوگوں کے لیے جنت والا گھر بنایا ہے، وہ آخرت میں جو جنت کا گھر ہے، اور داخلہ انہی لوگوں کا ہوگا۔ وگرنہ یاد رکھیے، آپ سب یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک ماں باپ اگر ان کے بچوں کو کوئی جلتا ہوا چھوڑ دے تو اسے پانی دینا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اگر یہ دیکھے کہ اس کے بندے کو کوئی بھٹکتا ہوا چھوڑ دے رہا ہے اور اللہ اس کو جنت دے دے، کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین سیکھیے، سب کو دین سکھائیے، خود بھی گناہ سے بچیے، اپنے بال بچوں کو، دوسرے کے بال بچوں کو بھی بچائیے، جتنا ہو سکے اس دنیا کے فتنے سے دور رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔